اور پیپلز پارٹی کے الزامات اور طعنوں کا سامنا کرنے والی نون لیگ کیا سوچ رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل صاحب نے، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب، ود یور پرمیشن شفیع جان صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی۔ شفیع جان صاحب، یہ جو 27 ستمبر کی ڈیٹ دی ہے اسلام آباد مارچ کے لیے، یہ 27 اگست بھی تو ہو سکتی تھی، اس کو 27 ستمبر ہی کیوں رکھا گیا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک پشاور جلسے کی بات تھی تو کل کسی چینل نے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ تو نہیں کیا، نہ ہی کوئی کوریج دی گئی، کمپلیٹلی بلیک آؤٹ تھا۔ یہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا عمران خان کے بغیر۔ عمران خان صاحب نے اس سے بڑے جلسے پشاور میں کیے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر جتنا کراؤڈ جو تھا وہ گراؤنڈ کے اندر، اس سے 4 گنا کراؤڈ جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر تھا۔ آفریدی صاحب نے اس جلسے سے خطاب کیا اور 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی لانگ مارچ کی۔ جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ 27 ستمبر کی تاریخ کیوں دی گئی ہے، دیکھیں ہم نے تیاریاں کرنی ہیں، ہم نے الائنس سے مشاورت کرنی ہے۔ 3 دن اس تاریخ پہ مشاورت ہوتی رہی پارٹی کے اندر، اپنے الائنس کے ساتھ ہم لگے رہے اور تمام تر مشورے کے بعد یہ ڈیٹ فائنل کی گئی ہے۔ 27 سپٹمبر کو ہم نے اپنے ایز اے الائنس آگے بڑھنا ہے۔ ہم مذہبی جماعتوں سے رابطے میں ہیں، ہم یہاں پہ مقامی جو جماعتیں ہیں ان سے رابطے میں ہیں، جی یو آئی سے ہم رابطے میں ہیں، بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے۔ نوجوان اس تحریک کو لیڈ کریں گے، وہ فرنٹ لائن پہ ہوں گے اور جو بھی آبجیکٹیو ان کے سامنے رکھا جائے گا عمران خان رہائی سمیت، وہ آبجیکٹیو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ہم نے 27 ستمبر تک اپنی تیاریاں کمپلیٹ کرنی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آفریدی صاحب جو ہے لاکھوں لوگ کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ 27 ستمبر کو صرف پی ٹی آئی کا شو نہیں ہوگا، تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوں گی؟ دیکھیں تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم انگیج کریں گے۔ ہمارا ایمفسائز نوجوان ہیں، نوجوان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، عمران خان ان کا لیڈر ہے، وہ فرنٹ لائن سے لیڈ کریں گے۔ ہم جی یو آئی سے بھی رابطے میں ہیں اور ہم بالکل بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی کلوزنگ ٹچ میں ہیں ہم۔ کچھ دنوں میں تمام تر چیزیں ان کے ساتھ واضح ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہم دینی جو ہماری جماعتیں ہیں، جو یہاں پہ مقامی سیاسی جماعتیں ہیں، جو بھی سیاسی قوت اس موجودہ غیر قانونی حکومت کے خلاف ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ اس غیر قانونی حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تمام لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں اور یہ تحریک جو ہے ایز اے الائنس آگے بڑھے گی۔ صحیح جی۔ رانا صاحب بتائیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوا اور ہمارے ساتھ اس دفعہ باقی جماعتیں بھی ہوں گی، جے یو آئی بھی ہوگی، تمام اپوزیشن جماعتیں ہوں گی، تو کوئی پریشانی ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو 5 اگست کو بھی سمجھ رہا تھا کہ کوئی بڑی کارروائی کرنے یہ جا رہے ہیں، لیکن مجھے تو کہیں کوئی ایسی کوئی کارروائی نہیں نظر آئی۔ اور جس جلسے کی بات کر رہے ہیں وہاں مختلف تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ 7000 بندہ تھا، تو اگر یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا پشاور کا تو ان کو مبارک ہو اس بڑی کامیابی پہ کہ یہ 7 سے 8000 لوگوں کو انہوں نے نکال لیا، جہاں ان کی حکومت ہے، ان کے وسائل ہیں، سارے حکومتی وسائل استعمال کر کے، اور میرے خیال سے پتہ نہیں کتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں جو الیکٹڈ ہیں ان کے، اور اگر وہ 7-8 ہزار بندے کو نکال سکیں تو بہت مبارک ہو ان کو کامیابی کی۔ پنجاب میں بھی نکال سکتے تھے، پنجاب میں اب سپیس نہیں دیتے، پکڑ دھکڑ گرفتاریاں دیکھیں اب obviously جو یہ بات اب کر رہے ہیں، ایک تو وہ شعر آیا والی بات ہے نا کہ اتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی ان کے ورکرز کو بھی نہیں یقین کہ جو ہے، اب وہاں بھی یہی نعرے میں نے سنا ہے لگے ہیں کہ اب باتیں بہت ایکشن کریں، وہ بھی تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ دیکھیں 27 ستمبر ایک تو دوری بہت ہے، تب تک پتہ نہیں جو ہے وہ کیا حالات بنتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے جعلی حکومت یا یہ جو کہہ رہے ہیں نجائز حکومت کا خاتمہ کرنے یہ اسلام آباد آ رہے ہیں، تو وہ تو ہم نہیں پھر آنے دیں گے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے، اگر ان کا مقصد یہ کہ انہوں نے اسلام آباد آ کے حکومت گرانی ہے تو وہ تو پھر ریڈ کارپٹ تو نہیں بچھے گا نا ان کے لیے، تو وہ تو پھر ان کو پھر اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھا جائے گا، اس سے پہلے ہم پھر ان کا اچھا خیال رکھیں گے۔ لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ایسی نوبت آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت ایک تو باہر تو اتفاق آپ چھوڑیں، اندر ہی اتفاق نہیں، اندر ہی توڑ پھوڑ لڑائی جھگڑے دست و گریبان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور ایک تقسیم شدہ جماعت ہے۔ تو جو جماعت اندر سے تقسیم ہو اس نے باقی جماعتوں کو اپنے ساتھ کہاں ملانا ہے؟ تو آپ ان کے لیڈر سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتے کہ وہ ان کو لاہے عمل دیں، تو اس پہ وہ کریڈٹ تو پھر آپ کا ہی ہے نا کہ آپ ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے، تو آپس میں ہی لڑیں گے۔ چلیں شفیع جان صاحب، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو 27 ستمبر بہت دور ہے اور جو ہے اس دفعہ آپ کو اچھا استقبال بھی دیا جائے گا۔ ویسے اتنی لمبی ڈیٹ دے کے آپ نے حکومت کو پریپریشن کا موقع دے دیا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے اور اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کی پکڑ دھکڑ کا انتظام شروع کر دے گی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں جہاں تک 27 سپٹمبر کی بات ہے، دیکھیں ہم نے تیاریاں بھی کرنی ہیں
ہم اس بار تمام تر لوجسٹک سامان کے ساتھ آئیں گے. ہم ایک دن کی ایکٹیویٹی کے لیے نہیں آ رہے. صحیح. ہم جو ہے وہاں پہ رہنے کے لیے آ رہے ہیں. وہاں پہ کئی دن ہمارے لگنے ہیں, سڑکوں پہ ہی لگنے ہیں. پھر اسلام آباد میں بھی ہم نے بیٹھنا ہے. یہ کوئی ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. جب اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہونی ہے تو ہم نے تمام تر چیزوں کو پلان کرنا ہے. اس بار ہم پوری پلاننگ کے ساتھ آئیں گے. ہمارے پاس اس طرح بھی ہے کہ اگر اے گرفتار ہوا تو بی کو قیادت دی جائے گی, بی ہوا تو سی کو دی جائے گی. تو تمام تر چیزوں یعنی کہ اس دفعہ پراپر دھرنے کی تیاری ہے. دیکھیں اب یہ جو ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت گرانے آ رہی ہیں تو ہم ان کا استقبال تو ریڈ کارپٹ سے نہیں کریں گے. دیکھیں آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کے لیے کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں. پاکستان کی کسی کونے میں بھی دھرنا دے سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن طریقے سے آئیں گے. ہاں گولی یہ ضرور چلاتے ہیں, یہ شیل ضرور چلاتے ہیں, گرفتاریاں کرتے ہیں, یہ لاٹھی چارج کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. لیکن نہ ہم گولی چلائیں گے, نہ ہم شیل ماریں گے, نہ ہم لاٹھی اٹھائیں گے. ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھیں گے. نوجوان اس تحریک کو لیڈ کریں گے. آفریدی صاحب سب سے آگے ہوں گے اور ان کے پیچھے نوجوانوں کا ایک مجمع ہوگا. صحیح. یہ تو کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج ہوگا, ہم کوئی اس طرح کی کام نہیں کریں گے. ابھی اگر جو انہوں نے اس سے پہلے جب آپ نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ یہ حکومت گرانے آ رہے ہیں, تو حکومت گرانے آنا تو پھر دیکھیں نا, پھر اب حکومت گرانے آنے کا جو ہے وہ تو کوئی پیسفلی گرائیں گے نا, احتجاج کر کے بیٹھ کے. دیکھیں قانونی طور پہ اب شفیع جان ذرا سن لو نا یار, شفیع جان صاحب ان کو سنتے ہیں نا, پھر آپ کو حکومت گرانے آنے کے لیے تو آپ کو کہیں بھی اجازت نہیں ملے گی نا. جی کر لیں بتائیں. دیکھیں ہم عوامی پریشر سے عمران خان صاحب کی رہائی کو پاسبل بنائیں گے اور اس حکومت کو بھی گرائیں گے. ہم کوئی پرتشدد واقعات میں. اب میں اس کا جواب دے دوں. چلیے اب ان کا جواب لے لیتے ہیں. عوامی پریشر سے عمران خان کو رہا کرانا بھی اللیگل ہے بھئی, ان کو عدالت نے سزا دی ہوئی ہے. اگر آپ عوام کے پریشر سے اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی آپ کو اجازت نہیں دے گا. کوئی بھی, یہ اگر یہ امریکہ بھی ہوتا, یو کے بھی ہوتا, تو کوئی اجازت نہ دیتا کہ آپ عوامی پریشر سے ایک قیدی کو جو کہ کرپشن پہ سزا کاٹ رہا ہے آپ اس کو رہا کریں. اور اگر آپ یہ نعرہ لگائیں گے, دنیا میں کہیں بھی لگائیں گے, آپ یورپ کے کسی ملک میں لگائیں گے یا کہیں بھی لگائیں گے کہ ہم حکومت گرانے آ رہے ہیں, تو تب بھی کوئی آپ کو اجازت نہیں دے گا, نہ این او سی دے گا, نہ ویلکم کرے گا. پھر آپ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. ویسے تو یہ دیکھیں, یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں نا, یہ ساری ہوائی باتیں ہیں کہ اگر ان کو آنے بھی دیں تو یہ نہیں آ سکیں گے. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ایلیگل کہہ رہے ہیں. آ کے یہاں یہ آ کے ادھر کہہ رہے ہیں پیسفل پروٹیسٹ ہوگا, یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ادھر آ کے رہائش پذیر ہو جائیں سڑکوں پہ. تو یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. آپ سڑکیں نہیں بند کر سکتے, آپ رستے نہیں بند کر سکتے. وہ جگہ ہم ان کو اسلام آباد کے ذرا وہ کونے قدرے میں کہیں دے دیں گے, وہاں جا کے یہ جو ہے وہ چاہے 4 مہینے رہ لیں یا پکا ہی گھر چھوڑ کے وہاں آ جائیں, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں اس چیز کی. اسلام آباد میں جہاں لوگوں کی نقل و حرکت ہے, جو رستہ ہے, وہاں ہم اجازت. جی شفیع جان صاحب, یہ آفر قبول ہے آپ کو رانا صاحب کی کہ کوئی کونا قدرہ اسلام آباد کا دے دیا جائے گا آپ کو, جہاں پہ آ کے آپ احتجاج کر لیں یا دھرنا دے دیں؟ بے شک ہمیشہ کے لیے رہنا شروع کر دیں. خوف عمران خان کا اتنا ہے کہ یہ ہمیں کوئی این او سی نہیں دیتے, نہ جلسے کی نہ جلوس. بھائی جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ بنیاد ہی نہیں رکھتی این او سی دینے کے لیے نا. آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ خود سوچیں نا, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. جی شفیع جان صاحب. رانا صاحب میں آ رہا ہوں. میں اس وقت جو این او سی کی بات کر رہا ہوں وہ میں جلسے کے حوالے سے کر رہا ہوں. ہم نے کئی دفعہ مینار پاکستان پہ اپلائی کیا, نہیں ملا. ہم نے مزار قائد پہ این او سی اپلائی کیا, نہیں ملا. ہم نے لیاقت باغ کے لیے کیا, نہیں ملا. دیکھیں تحریک انصاف کے پاس تو کوئی آپشن انہوں نے نہیں رہنی تھی. 9 مہینے سے عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہیں. 2 سال سے سزین صاحبہ ہم نے تو کوئی تحریک نہیں چلائی. 2 سال سے تو سختیاں مزید سخت ہوتی گئی. 9 مہینوں سے عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں, کوئی ملاقات نہیں ہو رہی, وکلا کا ایکسیس نہیں ہے, فیملی نہیں مل سکتی, تب بھی سہولت نہیں مل رہی. تو ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں بچا سوائے سڑکوں کا. ہم 27 سپٹمبر کے لیے کمپلیٹ تیاری کر کے پشاور سے نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ مذمت کے چیمپئن جو سہیل آفریدی ہے وہ کیسے مذمت کرتے ہیں, جو ان کی پہچان ہے. کل آپ کو پشاور کے جلسے میں ایک نیا ڈیفرنٹ سہیل آفریدی نظر آیا ہوگا. اب ہر دن کے ساتھ تیاری بھی ہماری آگے بڑھے گی اور ہماری رویوں میں بھی سختی آئے گی. ہم 27 سپٹمبر کے لیے بالکل اپنے جو تیاری ہے وہ ہم عروج پہ پہنچائیں گے اور ہم ایز اے الائنس بڑھیں گے. صرف تحریک انصاف نہیں ہوگی, ایز اے الائنس آگے بڑھیں گے. عمران خان صاحب کی رہائی پریورٹی ہے, اس کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. رانا صاحب جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ نہ وکلا کو ملنے دے رہے ہیں, نہ فیملی کو ملنے دے رہے ہیں, کسی کو ملنے ہی نہیں دے رہے. تو اگر آپ خان صاحب کی ملاقات کروا دیں کسی ایک بندے کے ساتھ تو شاید یہ اپنا احتجاج روک لیں. یہ دیکھیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے احتجاج سے. ان کے احتجاج ہم نے بڑے دیکھ لیے ہیں, عوام نے بھی دیکھ لیے ہیں, اور
جن بچوں کو یہ بلاتے ہیں احتجاج کے اوپر، ان کی مائیں ان کو آنے کی اجازت نہیں دیں گی، اور جو یہ وسائل استعمال کر کے لاسٹ ٹائم آئے تھے جس میں کے پی کے حکومت کا خرچہ بھی ہوا، ان کے جو جتنی بھی کرینیں تھیں، جو گاڑیاں تھیں، جو پیٹرول تھا، جو وسائل استعمال کر کے آئے، اور وہ بھی فلاپ ہوا. آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ایک ناکام کوشش تھی، جبکہ بیلاروس کے صدر یہاں موجود تھے. اس چیز کو بھی نہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک فارن ڈگنیٹری آیا ہوا ہے، پھر بھی انہوں نے یہاں تماشا کیا اور اسلحہ بردار ہو کے آئے. یعنی کہ اسلحہ بھی لے کے آئے. پھر ٹیئر گیس پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ٹیئر گیس استعمال کر رہی ہے حکومت پہ، وہ شیلنگ کر رہی ہے حکومت پہ. یہ بھی چیزیں عوام نے دیکھی. تو بہرحال دیکھیں، بات یہ کہ اگر جس طرح کی شفیع جان صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں کے پی کے جو ارادہ انہوں نے بتایا ہے 27 مارچ کے حوالے سے، وہ سارا اللیگل ہے. 27 ستمبر کے حوالے سے جو اللیگل ہے سارا کچھ. تو اگر یہ نہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہل رہے، میں اب سن لینا اگلی بات کیا کرنے لگا ہوں. اگر یہ اس ارادے سے آئیں گے نا تو ہم ان کو کھلے دل سے ویلکم کریں گے، کیونکہ جب آپ اللیگل ایکٹیویٹی اناؤنس کر کے آتے ہیں تو پھر حکومت بھی اپنی جو ہے نا پوری تیاری کے ساتھ آپ کو ویلکم کرے گی. اور 26 نومبر ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ. نہیں 26 نومبر تو بالکل بھی جو ہے وہ انہوں نے کیا. اور ان کی جو کوشش تھی کہ انہوں نے جس طرح پھر پروپوگینڈا کیا کہ خون کی لہریں بہہ گئیں اور فلانا کر دیا اور دنیا بھر میں ایک فیک پروپوگینڈا کیا، اور خود انہوں نے اسلحہ بردار ہو کے آئے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر تھا وہ پی ٹی آئی نے کیا. ہاں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی نے کیا. صحیح. شفیع جان صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ نقوی صاحب نے تو کہا ہے سسٹم کولیپس کر گیا ہے. تو اگر سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو اس میں کے پی حکومت بھی تو شامل ہوتی ہے. کے پی حکومت بھی تو سسٹم کا حصہ ہے. تو پھر کے پی حکومت بھی پرفارمنس اور ڈیلیوری میں جو ہے ناکام ہوئی ہے، اور گوہر صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں. جہاں تک سسٹم کولیپس ہونے کی بات ہے، دیکھیں یہ ملک یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. ڈیفالٹ سے تو نہیں بچایا، البتہ سسٹم کو کولیپس کر دیا ہے. اب جہاں تک نقوی صاحب کی بات ہے جو اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، یہ خود بھی کہتے ہیں. 2-3 دن آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے انہوں نے نقوی صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، اور پھر اظہار اللہ تعالی کا اظہار بھی کیا گیا. وہ نقوی صاحب جس سے پیپلز پارٹی نون جو ہے ٹائم لیتی تھی اور سر کہتے تکتے نہیں تھے، جب ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کا اظہار کیا. پھر زبردستی اس سے آج کچھ بیانات بھی دلوائے گئے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ مینڈیٹ پہ قابض ہو جائیں، 17 سیٹوں کی جماعت کو آپ حکومت دے دیں. تو ہم تو ڈے 1 سے ہماری سٹینڈنگ جو تھی وہ صحیح ثابت ہوئی، اور وہ اس لیے صحیح ثابت ہوئی کہ سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری نے یہ بیان دیا. اس ٹائم سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، معاشی طور پہ یہ ناکام ہو چکے ہیں. انہوں کے پاس پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. نواز شریف کی ساری سیاست مریم بی بی کو وزیر اعظم بنانے کی ہے، اور زرداری صاحب کی جو ہے. شفیع جان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر سسٹم نہیں چل رہا تو خیبر پختونخوا بھی تو سسٹم کا حصہ ہے، کیا وہاں پہ سب صحیح چل رہا ہے؟ کیا وہاں پہ گورننس ہے، ڈیلیوری ہے؟ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے. آپ ہمارے اکنامک فگرز دیکھ لیں، آپ یہاں پہ ہماری گورننس دیکھ لیں. ہم تیسری بار یہاں حکومت میں ہیں. اگر ہماری پرفارمنس نہ ہوتی تو اس صوبے میں کسی دوسری دفعہ حکومت نہیں کی، ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں، اور ہر دفعہ پچھلی دفعہ سے زیادہ مینڈیٹ ہم لے کے آتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی ٹینشن بالکل نہ لیں. ہم فائنینشلی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور گورننس بھی ہماری ان تمام صوبوں سے بہتر ہے. پاکستان کو ڈیفالٹ جی سسٹم آپ کا نہیں چل رہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی تو چل رہا ہے لیکن آپ کا سسٹم نہیں چل رہا. دیکھیں نا، اب ایک طرف یہ اس چیز کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ایک فیڈرل منسٹر نے کہا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم تو سسٹم کا حصہ نہیں، ہمارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. باقی تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ان کی کتنی ڈیپتھ ہے. انہوں نے بتایا کہ بڑا اچھا صوبہ چل رہا ہے. آپ ان کا دیکھ لیں کہ سیف سٹی جو ہے اب پنجاب میں اچھے طریقے سے تقریباً ہر شہر میں، بڑے شہر میں نافذ ہو چکا ہے. ان کا پشاور میں بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہا. ہیلتھ ایجوکیشن میں بالکل، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی پشاور میں بھی ہوا ہے، لیکن وہ بھی ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، باقی شہروں میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ان کا پوائنٹ لے لیتے ہیں نا، پھر آپ کا کاؤنٹر ورژن میں ان کا اوور آل ان کی گورننس کا فیلئر، لا اینڈ آرڈر کا فیلئر ہے، ہیلتھ ایجوکیشن انفراسٹرکچر فیلئر ہے. یہ 13 سال سے حکومت کے اندر ہے اور برے حالات ہیں صوبے کے. یعنی کہ اگر آپ صوبے کے حالات دیکھ لیں تو دیکھیں، جہاں تک سسٹم کے کولیپس کی بات ہے تو اس حد تک تو بالکل ہمیں یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ 18ویں ترمیم تھی، اس کا مقصد تھا کہ آپ نے وفاق سے جو ہے وہ ڈیولوشن کی صوبے پہ، تو صوبے سے جو فائنینشیل اٹانومی جانی تھی ڈسٹرکٹس میں وہ نہیں ہوئی. تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. ہمیں دیکھیں دنیا بھر میں لوکل باڈیز کا نظام ہے،
ہمارے پاس لوکل باڈیز کا اس طریقے سے نظام نہیں ہے. جہاں ہے بھی برائے نام ہے, اگر آپ کہیں کہ جی سندھ میں ہے یا بلوچستان میں ہے, تو وہ امپاورڈ نہیں ہے, ایک ہینڈی کاپ نظام ہے. تو ہم لوگوں کو اس طرف جانا چاہیے. تو یہ ایک ہیلدی ڈبیٹ ہے, اس کو ہونا چاہیے, ہم تو نہیں اس کو رد کرتے. اور انہوں نے کہا جی وہ وفاقی وزیر کے خلاف ہم نے کسی نے کوئی بات نہیں کی. یہ ضرور جو ہے ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالا ہے, یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں جو اکانومی کو میجر کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ریفارم کے پاتھ پہ بہتری کی طرف. رانا صاحب آپ سے سوال جاننا چاہوں گی کہ محسن نقوی صاحب نے ایک مشورہ دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی سے وزارتوں کو آڈٹ کروا لیں, تو کیا آپ اس مشورے کو مانیں گے؟ دیکھیں, یہ پرائم منسٹر کو کیا, اگر آپ اسکیجول دیکھ لیں نا تو تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں, ہر جو وزارت ہے اس کا آڈٹ ہر روز ہو رہا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر اس کو خود کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, پرفارمنس ریویو بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر وزارت کا اس وقت جو ہے وہ ریویو چل رہا ہے, روڈ میپ چل رہے ہیں کہ وہ اس نے کیا ڈیلیوری کرنی ہے. تو بڑی, اور اگر پرائم منسٹر ایسی کوئی ہدایت دیں گے تو وہ پھر obviously ایکسیپٹ ہوگی. یہ والا آڈٹ نہیں چاہیے, تھرڈ پارٹی آڈٹ چاہیے. مطلب وہ ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے, وچ از ویلڈ ڈیمانڈ. دیکھیں, یہ تو ان کا خیال ہے نا, کوئی بھی حکومت تھرڈ پارٹی کون کرے گی؟ کوئی پرائیویٹ ادارہ جو ہے حکومت کی گورننس کو جو ہے وہ میجر کرے گا. تو دنیا میں اگر کوئی ایسا کوئی مثال ہے تو آپ وہ نقوی صاحب وہ بھی ہمیں بتائیں کہ اس ملک کے اندر تھرڈ پارٹی آڈٹ حکومت کا ہوا ہے یا وزارتوں کا ہوا ہے, تو اس کو ضرور وہ دیکھا جا سکتا ہے. ویسے یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے اداروں کا جب آپ جس طرح جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جس طرح آپ کی ٹریڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے اس کا آپ تھرڈ پارٹی کرا سکتے ہیں. وزارتوں کا نہیں ہوتا, ایسے ہی ہے, وزارتوں کا نہیں ہوتا, اداروں کا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا وہ ان کا مشورہ ہے جو میرا نہیں خیال دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ. شفیع جان صاحب, یہ مشورہ آپ لوگ مانیں گے کہ اگر تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو جائے وزارتوں کا, صوبائی وزارتوں کا, تو کیا آپ لوگ یہ ہونے دیں گے؟ کہ آڈٹ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اکنامک کنڈیشن اس ملک کی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. جی ڈی پی کی گروتھ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے اس ملک کا کیا حال کر دیا ہے. 6.1 پہ ہم جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے جو ابھی تک 4% پہ نہیں آئی. شہباز شریف خود کہتے تھے کہ 6.1 پہ نہ گروتھ ہو سکتی ہے, نہ ترقی ہو سکتی ہے, نہ روزگار مل سکتا ہے, تو پھر 4% پہ کیسی ہوگی. اور ڈالر ریٹ آپ کے سامنے ہے. سینسیٹیو پرائز انڈیکیٹر اٹھا لے جس میں دال چینی کی پرائسز آتی ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہیں. 150 کا ہمارا پیٹرول مہنگا تھا, ان کا 350 کا سستا ہے. اگر ابھی ہماری حکومت ہوتی جو پیٹرول پرائسز عالمی منڈی میں ہے تو 100 روپے سے کم کا لیٹر پاکستان میں دستیاب ہوتا. ان کے پاس صرف ایک ہی معاشی پلان ہے کہ عام پاکستانی کے جیب پہ کیسے ڈاکہ ڈالا جائے, اس کے جیب سے پیسے کیسے نکالے جائے. پھر سترہ پنجاب جیسے پروجیکٹ میں 1 ارب صرف فیصل آباد میں جو کرپشن سامنے آئی ہے, جب پورے پنجاب کا آڈٹ ہوگا, کربوں کی کہانی ہے. ایک خاتون وزیر نے اب میفیر میں فلیٹ بھی لے لیا ہے. پھر اس طرح اگر آپ 5300 ارب کی آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹڈ کرپشن ان کے نام ہے. اب جو بھی اسکیم یہ لے کے آتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے اکاؤنٹ بھرنے کے لیے لاتے ہیں. ان کے پاس پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے ہیں, یہ اپنے اگلی نسل کو وزیر اعظم بنانے آئے ہیں. اور رانا صاحب جو کہ بڑے رسپیکٹڈ ہیں, میں رانا صاحب کچھ ایسے لوگ کیا جن کو میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ بیچارے اس فیملی کے جو ہے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. ان کی نصیب میں یہ لکھ دیا گیا ہے. صحیح. رانا صاحب اعتراض تو بڑا ویلڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہی, پیٹرول بم ڈیلی بیسس پہ پڑے, معاشی ناکامیاں تو ہیں آپ کی. دیکھیں, اوور آل اگر آپ پچھلے 2.5 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو مہنگائی جو 40% پہ تھی ابھی 9.2% پہ آ گئی, اور پہلے اس سے بھی نیچے 5% پہ آ گئی تھی. قرضے ایز اے پرسنٹیج آپ کے کم ہوئے ہیں, آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے, آپ کی ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز ہے. پھر آپ نے جو گروتھ کی ہے 3.7% کی, کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ نہیں ہے. تو ہر لحاظ سے آپ ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ضرور میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایڈمٹ کیا تھا کہ پاکستان کو چاہیے 6% کی گروتھ ہے, لیکن وہ والی گروتھ نہیں چاہیے جو پی ٹی آئی نے 6%, اس میں 18 ارب کا آپ کا ڈالرز کا خسارہ ہو گیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا. آپ کو وہ 6% چاہیے کہ جو ڈالر خسارے کے ساتھ نہ ہو. تو ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں, جہاں تک یہ انہوں نے ہمارے پاس ابھی 2.5 سال ہیں, حقائق ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ ہم نے افغانستان کا بارڈر بند کیا ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے, وہ ایک فیکٹر ہے. پھر آپ کی جو دہشت گردی ہے جس میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے وہ ایک فیکٹر ہے جس کو ہم ہیڈ آن ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ ادھر بھی بہتری آئے گی تو معیشت آپ کی اور تیزی سے بہتر ہوگی. تو ہم اوور آل سیناریو کو جو ہے اس کے اندر, اور جہاں تک ابھی جو مہنگائی ہے وہ پیٹرول پرائسز کی وجہ سے ہوئی ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور وہ یو ایس ایران کی جنگ کی وجہ سے. تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ان ساری مجبوریوں اور مشکلات کے اندر رہتے ہوئے ملک جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے.
اچھا لاسٹ کوشچن شفیع جان صاحب کہ یہ جو آپ کا مارچ ہوگا اسلام آباد مارچ، یہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں ہوگا، اس میں آپ سسٹم کے کولیپس ہونے کی بات بھی کریں گے، معاشی ناکامیوں کی بات بھی کریں گے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی جماعتیں تو آپ کے ساتھ نہیں ملیں گی. یہ اب پاکستان کی بات ہے. عمران خان کی رہائی ہماری پریورٹی ہے. وہ اللیگلی طور پہ اس حکومت نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے. وہ قیدی نہیں ہیں، قیدی کی بھی اپنی بنیادی حقوق ہوتے ہیں. عمران خان کی رہائی ہماری پریورٹی ہے. پھر اس کے بعد اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ہمارے کارڈز پہ ہے، کیونکہ اب یہ پاکستان کی بات ہے، عام پاکستانی کی بات ہے. اس وقت عام پاکستانی غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کا جینا محال ہو چکا ہے. آپ خود تمام تر فگرز اٹھا لیں کہ 9 اپریل جس دن عمران خان صاحب کی ایک منتخب حکومت کو بیرونی سازش کے تحت اندرونی غداروں نے مل کے ختم کیا، اس ٹائم اکنامک کنڈیشن کیا تھی، مہنگائی کہاں تھی، غربت کی پرسنٹیج کیا تھی، بے روزگاری کی پرسنٹیج کیا تھی، اور آج پاکستان کس نہج پہ کڑا ہے جو سسٹم کولیپس کر چکا ہے. یہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. تو ان کا جانا ٹھہر چکا ہے. 27 مارچ کو ملین مارچ ہوگا. نوجوان اس کی قیادت کریں گے، لاکھوں لوگ ہوں گے آفریدی صاحب کی قیادت میں، اور انشاءاللہ عمران خان کی رہائی بھی ہوگی اور اس حکومت سے چھٹکارا بھی ہم حاصل کریں گے.